بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ رمضان آنے والا ہے اور ایک دن ہی باقی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، it was in the month of Ramadan that the Quran was revealed۔ سورہ البقرہ ورس 185۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نے روح القدس کے تھرو نازل کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کی اہمیت بتائی جاتی ہے، اور پھر یہ منتھ اتنا اہم ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس مہینے کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں اور اس کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، میں دوں گا۔ تو اس کا کوئی اجر اس طرح نہیں ہے کہ کوئی کاؤنٹ ہوا ہو یا ہمیں ایگزیکٹ کچھ پتہ ہو، اچھا ہم ایسے کریں گے تو اس کا اجر ایسے ہوگا، لیکن اس مہینے کی اہمیت کیا ہے کہ اس میں ہمیں ڈبل اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اوپر کیا فرما دیا کہ یہ مہینہ جو رمضان ہے، یہ اللہ اس کا اجر ڈائریکٹ خود دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں عید مل گئی اس کے ریوارڈ میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ ہم اس کی امید رکھتے ہیں، اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے رکھے گئے روزے اور اس میں کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے، کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ایسے عمل کر سکیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو اس کا اجر ہمیں کتنا ملنے والا ہے انشاءاللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں پرپس آف رمضان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مہینے سال میں ایک دفعہ جو ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں مہینے میں، اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ ہم پر فرض ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ فرض کیا کیے گئے، کیوں کیے گئے، کس طرح سے کیے گئے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، so that you be mindful of God، اور ہم کانشیس ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہم اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، ہم تقوی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، ہم میں کانشیسنس اجاگر ہو جائے، تو اس کا ایک پرپس ہے، ہم نے اس پرپس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ پہلے ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم رمضان سے پہلے اور اس کے دوران کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ خیر۔ جیسے رمضان سے پہلے مہینہ گزرا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے بہت سارے روزے رکھے ہوں گے، جس طرح شعبان میں ہم لوگوں کو سنہ میں نصیحت بھی ہے، سنہ بھی ہے روزے رکھنا، اس کے علاوہ ہمیں تاکید بھی، یعنی اس کا کہا بھی گیا، سجیشن بھی ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ اگر ہم لوگ رکھ سکتے ہیں تو ہم اس مہینے میں روزے رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ 13، 14، 15 کے روزے رکھیں تاریخ کے، تو یہ سنہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تاریخ کو روزے رکھے، چاند کی 13، 14، 15۔ اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے شعبان میں بہت زیادہ، یعنی رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھے، حضرت عائشہ اس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ہم کام خراب کرتے ہیں جہاں پہ رمضان میں بیسیکلی، وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے دسترخوان کی تیاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم لوگ اپنے دسترخوان کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایون ریسنٹلی میں نے خود بھی کچھ چیزیں کی، وہ اس سینس میں کی کہ ہم کچھ چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں، لیکن ہیلدی چیزیں تیار کر کے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹیبل پر ہیلدی فوڈ کی تیاری کریں، اس فوڈ کی تیاری نہ کریں جو کہ آپ کے جسم کو سست بنا دے اور ہمیں تراویح میں مشکل ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، تیاری کریں رمضان کی، کھانے پینے کی چیزیں تیار کریں تاکہ آپ کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ملے۔ اچھا کھائیں لیکن کم کھائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں رمضان اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم لوگ دن میں بھوکے رہیں اور رات کو کام جو ہے پھر سارا ختم کر دیں، اور پھر آخر میں تراویح میں ہم پانی پی کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اور موسٹلی ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم پانی پینے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی یہ امر دہراتے ہیں بار بار۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کھانے پر دھیان دیں، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں ہم وہی ہیں،
اور اگر ہم اپنے کھانے کو سیٹ نہیں کریں گے، اپنی ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں کریں گے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کھایا، پھر آگے ہماری جو پلاننگز ہیں، جو ہمارا ویژن ہے رمضان سے ریلیٹڈ، وہ ہم کبھی اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اپنی باڈی پر توجہ نہیں دی ہے۔ پہلے اپنی باڈی پر توجہ دیں، جس میں باڈی میں توجہ دینے میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فوڈ، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کھا رہے ہیں اس کو دیکھیں، سحری میں اچھا کھائیں، افطاری میں اچھا کھائیں، اپنا جو افطار کا مینیو ہے اس کو اچھا رکھیں، ہیلدی رکھیں، وہ چیزیں جو بہت زیادہ تلی ہوئی ہیں اس کا کم سے کم استعمال کریں، پانی کو طریقے سے پئیں، اور پانی میں وہ چیز جو ہمیں بھاری پن دیتی ہے، جس کا پتہ ہوگا آپ سب کو، اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ ہیلدی کھانے سے مراد یہ ہے وہ چیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی کہا ہے، کھاؤ لیکن کیا کھاؤ؟ حلال طیب، دو چیزیں، صرف حلال میں بات نہیں رکی، طیب وہ چیز ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے، اچھا کھانا ہے، خراب نہیں کھانا، صاف ہو، ستھرا ہو اور ہیلدی کھائیں۔ طیب از ہیلدی فوڈ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلدی کھانے کا بھی کہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری چیز کیا کریں؟ ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے؟ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، ایک واک لے لیں، بہت زیادہ اگر ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ایک واک لے لیں، گھر میں نماز کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ جسم کو حرکت دے دیں، فجر سے پہلے جسم کو حرکت دے دیں۔ اور رمضان میں ہم زیادہ ایکسرسائز کی طرف نہیں جا سکتے، لیکن کچھ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم رات کو جلدی سوئیں، اپنے جسم کو جو ہے نیند اچھی لیں۔ جلدی سونے سے مراد ہے رات کو ہم عشاء کے اور تراویح کے بعد آرام لے لیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں۔ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم صبح سحر میں اٹھیں، سحر سے مراد سحری، کھانے والی سحری سے پہلے اٹھیں، اس وقت جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، راتیں اس وقت کی جرنی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی اب دیکھنے میں یہ کلچر آ رہا ہے، رات پوری جاگے رہتے ہیں اور صبح سحری کے بعد سو جاتے ہیں، اسپیشلی ہماری خواتین۔ تو اس چیز کو ہم نے نظر ثانی کرنی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم کیا رمضان سے لے کے پھر نکل رہے ہیں آگے، ہم کس چیز کے لیے اپنی باڈی کو تیار کر رہے ہیں، ہم اپنی جنریشنز کو کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ بہت ساری عورتیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ کس چیز کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، وہ کیا ان کے لیے مثال بن رہی ہیں۔ تو ہم نے اس چیز کو نظر میں رکھنا ہے کہ رمضان ہمیں کس لیے دیا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے ہم تھوڑا اور دیکھیں گے، پہلے ہم اپنے آپ کو ذرا سیٹ کر لیں کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کیا ایسے ڈونٹس ہیں جو ہم کریں، اس کو روکیں۔ پھر اب نیکسٹ چیز آ جاتی ہے، باڈی ہم نے دیکھ لی، مسٹیکس دیکھ لی، یہ کر رہے تھے، اب اس کو نہ کریں۔ اب سیکنڈ چیز آ جاتی ہے، اپنی روح کی تیاری ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ روح کا کنیکشن ہے ہمارا اللہ کے تقویٰ سے، دل کا کنیکشن ہے اللہ کا تقویٰ ہونے سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں، ہم لوگ جس طرح مٹی سے بنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک بھی مٹی میں رکھی ہے، تو جو ہماری روح ہے اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے روح کے ذریعے ہی بھیجی ہے، روح امین، اور وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، روح بھی اللہ اوپر سے آئی ہے، روح بھی اوپر چلی جائے گی واپس۔ سیم اسی طرح اللہ نے ہماری روح کی غذا جو ہے وہ آسمانوں سے اسپیشل بھیجی، جس کو ہم کھول کے نہیں دیکھتے۔ ابھی رمضان میں دیکھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تیزی سے بھاگ جائیں گے، نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے، اپنی روح کی تیاری کرنی ہے۔ کس طرح؟ ریڈ دا قرآن، ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھنے کی عادت بنائیں، ہم قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی گروپ میں شامل ہو جائیں جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، کہیں سورہ پڑھی جا رہی ہوگی، کہیں پہ ترجمہ تفسیر پڑھی جا رہی ہوگی، اور یہ صرف اس مہینے میں نہیں، اس کے آگے اس کو کنٹینیو رکھیں، اپنے ساتھ عہد کر لیں، اس مہینے میں کچھ گولز اور ویژن بنا کے نکلیں کہ میں نے اپنی باڈی کے لیے اور روح کے لیے کیا کرنا ہے، اپنی روح کے لیے اپنے اندر قرآن کی عادت ڈالیں اور اس کو سمجھیں۔ ابھی میں یہی لیکچر کسی اور زبان میں دے دوں، آپ 1 منٹ نہیں سنیں گے اور آپ اس کو بند کر دیں گے۔ ظاہر ہے جو زبان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو ہم کیسے اتنی دیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس قرآن کو سیکھنے کی طرف قدم اس رمضان میں رکھ سکتے ہیں۔ بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کو ہم سیکھنے والے بن جائیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اگلے آنے والے سال میں پورا قرآن سیکھ لیں،
میں یہ کہہ رہی ہوں جتنی زندگی ہے ٹھیک ہے اس میں اس کے آگے سے آگے قدم بڑھاتے جائیں. اس رمضان میں پہلا قدم لیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے، اس تعلق کو کنٹینیو رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 وحی نازل کیے ہیں، قرآن اور حدیث کو بھی جاننے کی کوشش کریں. یہ قرآن بہت بہت تاثیر ہے اس میں. جب ہم اس کو کھول کے پڑھیں گے ہمیں اکثر ٹینشنیں لاحق رہتی ہیں، ہمیں اکثر کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. لیکن صحابہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا یا جب ہم نے قرآن ہمارے اوپر سننا شروع کیا تو ہمیں ہمارے مسائل یعنی ہم پر آسان ہوتے گئے. ٹھیک ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی گئی. ایون اسلاف میں آتا ہے کہ وہ خیر وہ تو کسی بھی ٹائم جیسے فارغ ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم اسکرولنگ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ فون پہ لگ جاتے ہیں، اسکرینز میں لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس ٹائم پہ قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے. تو ہم نے بھی اپنے زندگیوں میں ایسے ایڈ کرنا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں رحمت اور برکت چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ اگر نہیں پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے. اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کو وقت پر پڑھنے والے بنیں، پرائیورٹی دیں نماز کو. یعنی کہ آپ فوراً سے اذان ہونے سے پہلے تیار ہو کے بیٹھ جائیں، دعائیں کریں، اذکار کریں. پھر اس کے علاوہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں آپ ایک ٹارگٹ بنائیں کہ میں نماز کو سمجھ کر پڑھوں گا. نماز کو جب میں الفاظ بول رہا ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہو، میں اللہ سے کنیکٹ کر پا رہا ہوں. تو ہم نے اپنے لیے قرآن اور نماز کا ٹارگٹ بنانا ہے کہ ہم اپنی سول کو، روح کو بہترین روح بنا سکیں. یہ ہم نے اس رمضان میں شروع کرنا ہے اور اس سے باہر نکلنا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. پھر اپنے دماغ کو تیار کریں. ٹھیک ہے، اپنے دماغ میں اچھی سوچیں ڈالیں، اپنے دماغ میں اچھے خیالات لائیں. صحیح ہے، بنسبت اس کے کہ ہم اپنے دماغ میں کسی ادھر ادھر کی چیزیں سوچتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کیونکہ دماغ کیا ہے، کس چیز کی جگہ، سوچنے کی جگہ، انٹینشنز کرنے کی جگہ. تو ہمیشہ پروڈکٹیو انٹینشنز لائیں دماغ میں. اور ہم لوگوں کے پاس بہترین موقع ہے اس ایکسرسائز کو کنٹینیو کرنے کا رمضان میں. ہر صبح اٹھیں، اپنے انٹینشنز کو دیکھیں، اس کو پیور کریں اور ہر نائٹ کو پورے دن کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ کو خالی کریں، چیزوں سے خالی کریں. خود نہیں کر پا رہے کسی کی ہیلپ لیں، کسی ایسے پرسن کی جو اس پہ کام کر سکے آپ کے ساتھ. پھر اپنے دماغ سے ہر غیر ضروری چیز نکال لیں. اس کے لیے ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں، ہمارے ٹاسک ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو لکھنا شروع کر دیں، جرنلنگ کریں. اور اگر کوئی چیز بہت تنگ کر رہی ہے تو ایک مشورہ میں بھی دوں گی، لکھیں اور پھاڑ کے پھینک دیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اندر سسٹم ہے نا، ہم بہت مس مینجمنٹ ہے ہمارے اندر، تو ہمیں اپنے اندر مینجمنٹ لانی ہے. ایک دماغ کو سکون دینے کی جو ترکیب ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی چیزیں لکھنا شروع جب کریں گے تو اس سے ہمارے اندر مینجمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، تو مینجمنٹ جب زندگی میں آئے گی اس سے ہمارا جو دماغ ہے وہ سکون میں آ جائے گا انشاءاللہ خیر. تو یہ چھوٹی سی چند نصیحتیں تھیں میرے لیے اور آپ کے لیے، چھوٹے سے ریمائنڈرز تھے جس کو ہم کر سکیں رمضان میں انشاءاللہ خیر، اور جس کو ہم اچیو بھی کر سکیں. تو ہم نے یہ 3 گول بنانے ہیں کہ میں اپنا جو مقصد ہے اس رمضان میں وہ یہ رکھوں گی کہ میں ہیلدی کھاؤں گی، میں اپنی باڈی کا خیال رکھوں گی. ٹھیک ہے، پھر میں اپنی روح کا خیال رکھوں گی. صحیح، روح کا خیال رکھنے کے لیے میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کروں گی اور اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کروں گی. اس سفر میں داخل ہوں گی، کسی بھی طرح سے آپ اس سفر میں داخل ہو جائیں. پھر اس کے علاوہ ہم تیسرا گول بنائیں گے اپنے مائنڈ کے لیے کہ میں اپنے دماغ کو ایک اچھی چیز بناؤں گی، ایک اچھی ایسا مقام جہاں پہ اچھے خیالات آتے ہیں. برے بھی آئیں گے لیکن مجھے اسے جھٹکنا آنا چاہیے، مجھے اس کو مینیج کرنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھی کمپنی میں رہیں، اچھے لوگوں میں رہیں تو آپ کی تینوں چیزیں ٹھیک رہیں گی. آپ کیا کھا رہے ہیں وہ ہم جو چیز بھی کھا رہے ہیں نا وہ ہم لوگ ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں وہ ہمارا آگے کا مستقبل ہے. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ یہ جو ہمارے لیے ریمائنڈرز تھے یہ بینیفیشل ہوں گے. ہم اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور سمپل سے سمپل میں نے چیز شیئر کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس کو اچیو بھی کر سکیں، ایک گول بنا سکیں. اور لاسٹ میں ریمائنڈر مائنڈ کے لیے
کہ اپنی زندگی میں تنظیم لائیں، مینجمنٹ لائیں. ہم لوگ اپنے ٹاسک لکھ کے کریں. اور ایک باڈی کے لیے ریمائنڈر کہ ہم نے اچھا کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ٹیبل ہم نے کسی خراب فوڈ سے نہیں بھرنے. اور سول کے لیے ریمائنڈر قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کا سفر شروع کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.